بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ واقعہ معراج ہے۔ معراج کے سفر کا آغاز نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد ہمشیرہ حضرت ام ہانی کے گھر سے 27 رجب کی شب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے جو شیب ابی طالب کے پاس تھا۔ گھر کی چھت کھول گئی، فرشتہ داخل ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لے آیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا۔ میرا دل نکالا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا۔ ناظرین، اس جانور کا نام براق تھا۔ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدات کیے۔ ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی، پھر عرض کیا معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے کہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز پڑھی ہے، اس کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھ لی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے کہ آپ نے طور سینہ پر نماز پڑھی ہے جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے کہ آپ نے بیت الحم میں نماز پڑھی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے کے کنارے ایک بڑھیا دیکھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ بڑھیا کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور بڑھتے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا کہ ادھر آئیے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور بڑھتے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا۔ انہوں نے آپ کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا حاشر۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد مسلسل 2 جماعتوں پر گزر ہوا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں باب یمنی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے براق کو اس حلقے میں باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعتیں پڑھیں۔ پھر باہر نکلا تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنارے ملاحظہ فرمایا تھا وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا، چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سفر کرتے کرتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے جہاں مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس میں آیا تو انبیاء کرام کی جماعت جمع تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان کی امامت کروائی۔
مسجد में नमाज के बाद सबसे पहले अल्लाह के खलील हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे खलील बनाया, अजीम बादशाहत अता फरमाई, इमाम और अपना फर्माबरदार बंदा बनाया। मेरी इक्तदा अब भी की जाती है। मुझे आग से निजात अता फरमाई और उसे मुझ पर ठंडी और सलामती वाली कर दिया। उनके बाद हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझसे कलाम फरमाया, मुझे अपनी रिसालत और कलाम के लिए मुंतखब फरमाया, मुझ पर तौरात नाजिल फरमाई, मेरे हाथ पर फ़िरौन को हलाक फरमाया और मेरी याद पर बनी इसराइल को निजात अता फरमाई। उनके बाद हज़रत सैयदना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की सना बयान की। उनके बाद हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मेरे लिए हवाओं, जिन्नों और इंसानों को मुसख्खर फरमा दिया, शयातीन को भी मुसख्खर फरमा दिया, और अब वो ये काम करते हैं जो मैं उनसे चाहता हूँ। मसलन बुलंद व बाला मकानात तामीर करना, तस्वीरें बनाना, मुझे परिंदों की बोली और हर चीज़ सिखाई, मेरे लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो मेरे बाद किसी के लिए नहीं। उनके बाद हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे तौरात और इंजील सिखाई, मुझे पैदाइशी अंधे और कोढ़ के मर्ज वालों को तंदुरुस्त करने वाला और अपने अज़न से मुर्दों को जिंदा करने वाला बनाया, मुझे आसमान पर उठाया, मुझे काफरों से पाक किया, मुझे और मेरी माँ को शैतान मरदूद से पनाह अता फरमाई। इन सब हजरात के बाद अल्लाह के हबीब इमामुल अंबिया साहब मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि तुम सब ने अपने रब की सना बयान की है, अब मैं रब की तारीफ़ और सना बयान करता हूँ। फिर आपने इस तरह खुतबा पढ़ा कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत और तमाम इंसानों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, मुझ पर हक को बातिल में फ़र्क करने वाली किताब नाज़िल फरमाई जिसमें हर शय का रोशन बयान है, मेरी उम्मत को सब उम्मतों में बेहतरीन उम्मत बनाया और उन्हें अव्वल भी बनाया और आखिर भी, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दिया, मुझसे बोझ को दूर फरमा दिया, मेरे ज़िक्र को बुलंद फरमाया और मुझे फातिह और ख़ातम बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसी वजह से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सबसे फजीलत ले गए। नाज़रीन, यहाँ मस्जिद अक्सा तक के मामलात मुकम्मल हुए, अब आसमानों का सफ़र शुरू हुआ। चुनाचा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे सवारी पर सवार किया गया। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चले, हत्ता कि वो दुनिया के आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कि कौन? हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या उन्हें यहाँ बुलाया गया है? फरमाया हाँ। तो कहा गया कि उनको खुश आमदीद कहते हैं, वो खूब आए। फिर दरवाज़ा खोला गया। जब मैं दाखिल हुआ तो वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपके वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, उन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया। फिर फरमाया कि साले बेटे और साले नबी, तुम खूब तशरीफ़ लाए। आपने मुझे खुश आमदीद कहा और दुआए खैर फरमाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं बाएं कुछ लोगों को मुलाज़ा फरमाया। जब आप अपनी दाएं जानब देखते तो हंस पड़ते, जब बाएं जानब देखते तो रो पड़ते। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि उनके दाएं और बाएं जो सूरतें हैं ये उनकी औलाद हैं। दाएं जानब वाले जन्नती हैं और बाएं जानब वाले जहन्नमी हैं। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर मुझे हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ऊपर ले गए हत्ता के दूसरे आसमान पर पहुँचे। वहाँ आपकी मुलाकात हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने आपको खुश आमदीद कहा और दुआए खैर की। तीसरे आसमान पर आपकी मुलाकात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई, जिन्हें हुस्न का आधा हिस्सा दिया गया था। चौथे आसमान पर आपकी मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठाया। पाँचवें आसमान पर आपकी मुलाकात हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। छठे आसमान पर आपकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। जब आप वहाँ से आगे बढ़े तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। पूछा गया कि आप क्यों रोते हैं? फरमाया, जो नौजवान जो मेरे बाद मबूस हुआ उसकी उम्मत मेरी उम्मत से ज़्यादा जन्नत में जाएगी।
پھر ساتویں آسمان کی طرف سفر ہوا۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک کا سفر شروع ہوا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت ہے جس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ وہاں آپ نے چار نہریں دیکھیں، دو پوشیدہ اور دو ظاہر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ پوشیدہ نہریں جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بیت المعمور دکھایا گیا۔ پھر آپ کے سامنے 3 برتن لائے گئے، ایک دودھ کا، ایک شراب کا اور ایک شہد کا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فطرت ہے، اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے تو اسے حجاب کے پاس آئے جو اللہ کریم کے قرب خاص میں ہے۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کیا، اے میرے آقا، ہماری رسائی بس ایک معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو میرے پال جل جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رکنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے چلے اور 70,000 حجابات سے گزرے حتیٰ کہ عرش تک پہنچے۔ وہاں اللہ پاک نے آپ کو اپنے قرب خاص میں بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے جہاں نہ مکان تھا نہ زمان، بس خدا کی ذات تھی اور اس کا قرب۔ اللہ پاک نے اپنی وحی کے ذریعے جو چاہا اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائے گی۔ آپ نے جنت کی نعمتیں اور دوزخ کے عذاب ملاحظہ فرمائے۔ پھر آپ واپس مکہ مکرمہ حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا۔ ابو جہل اور دیگر کفار نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ سے نشانیاں مانگی۔ اللہ پاک نے بیت المقدس کو آپ کی نظروں کے سامنے کر دیا اور آپ نے ان کے ہر سوال کا درست جواب دیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی تو انہوں نے بلا جھجک تصدیق کی، جس کی بنا پر انہیں صدیق کا لقب عطا ہوا۔ ناظرین، یہ وہ رات تھی جس میں زمین اپنی حدوں کو چھوڑ کر آسمانوں کی وسعتوں سے ہم کلام ہوئی۔ یہ وہ ساعت مقدسہ تھی جب وقت، فاصلہ اور مادہ سب خاموش ہو گئے اور صرف نور ہی نور رہ گیا۔ تاریخ انسانیت کی کوئی رات ایسی نہیں جسے شب معراج جیسی رفعت، جلال اور روحانی عظمت حاصل ہو۔ یہ محض ایک سفر نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے محبوب، اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خصوصی دعوت تھی۔ ایسی دعوت جس میں نہ کسی فرشتے کو کامل ہمراہی نصیب ہوئی اور نہ کسی اور نبی کو یہ مقام عطا ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بندہ اپنے رب کے اتنا قریب ہوا کہ قاب قوسین و ادنیٰ کی تعبیر خود قربت کا استعارہ بن گئی۔ واقعہ معراج دراصل محبت الہی اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ معراج ہے جسے عقل ناپ نہیں سکتی اور الفاظ مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتے۔ یہ سفر اس وقت عطا ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے کٹھن دور چل رہا تھا۔ مکہ میں ظلم کی انتہا ہو چکی تھی، طائف کی گلی میں لہو بہایا جا چکا تھا، حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب جیسی عظیم نعمتیں ظاہری طور پر جدا ہو چکی تھیں۔ دل غم سے بوجھل تھا، مگر صبر اور یقین کی شمع روشن تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کی اذیتوں سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں پر بلایا تاکہ دکھوں میں ڈوبے دل کو وہ تسلی عطا فرمائے جو صرف رب بھی دے سکتا ہے۔ شب معراج ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب بندہ حد سے زیادہ ٹوٹ جائے، جب راستے بند نظر آئے، جب آنکھیں اشکوں سے بھری ہوں اور دل فریاد کر رہا ہو، تب اللہ اپنی خاص بندوں کو ایسی قربت عطا کرتا ہے جو دنیا کے کسی سہانے لمحے سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ معراج صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر نہیں، بلکہ امت کے لیے پیغام ہے کہ آزمائش کے بعد رب کی عطا ضرور آتی ہے، صبر کے بعد راحت کا دروازہ کھلتا ہے اور اندھیری رات کے بعد سحر ضرور ہوتی ہے۔ یہ وہ بابرکت رات تھی جس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر پل بھر میں طے ہوا اور پھر وہ آسمانی مناظر آئے جہاں ہر آسمان پر انبیاء علیہ السلام نے اپنے سردار کا استقبال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی موجودگی اس حقیقت کا اعلان تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام ہیں۔
سب کے سردار ہیں، مگر اصل عظمت اس لمحے میں ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تشریف لے گئے، جہاں حضرت جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے نے بھی عرض کیا کہ اگر میں اس حد سے آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں صرف محبوب اور محبوب حقیقی باقی رہ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات انسانی عقل سے ماورا ایک ایسا راز ہے جسے صرف دل کی آنکھ سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے اپنے محبوب سے کلام فرمایا، اپنی نشانیاں دکھائیں اور امت کے لیے وہ تحفہ عطا کیا جو قیامت تک قرب الہی کا ذریعہ بنے گا۔ نماز جو معراج مومن کہلائی، اسی رات فرض ہوئی تاکہ ہر امتی کو دن میں 5 مرتبہ اپنے رب سے ملاقات کا موقع ملے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اس قربت میں شریک فرما لیا۔ شب معراج ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام صرف نبی ہونے تک محدود نہیں، بلکہ وہ اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں جنہیں رب نے براہ راست اپنے حضور بلایا۔ یہ واقعہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت نہ مال سے ہے، نہ طاقت سے ہے، بلکہ اطاعت، صبر اور محبت سے ہے۔ جو بندہ اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہتا ہے، اللہ اسے وہاں سے نوازتا ہے جہاں عقل کی رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ یہ تمید ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں میں جھانکیں، اپنی نماز، اپنے تعلق مع اللہ اور اپنے اخلاق کا جائزہ لیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ سے ملاقات کا شرف ملا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے اور اطاعت کے ذریعے اپنے رب کے قریب ہوں۔ معراج ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زمین کی سختیاں وقتی ہیں، اصل کامیابی آسمانوں کی رضا میں ہے۔ واقعہ معراج کوئی قصہ نہیں جو صرف سن لیا جائے، بلکہ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو دل میں اتارا جائے، ایک حقیقت ہے جو زندگی بدل دے۔ یہ ہمیں امید دلاتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اسے ایسی بلندی عطا کرتا ہے جس کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ یہی شب معراج کا پیغام ہے، یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ملاقات کا نور ہے، اور یہی وہ روشنی ہے جو قیامت تک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو منور کرتی رہے گی۔